میرے معزز سامعین، ایک بات ذہن میں رکھیں، دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، دنیا میں سارا نظام عارضی ہے، دنیا کا رہن سہن عارضی ہے، دنیا کی ٹھاٹ باٹ عارضی ہے، دنیا کی جائیداد عارضی ہے، دنیا کا مال عارضی ہے، دنیا کا سکون عارضی ہے، دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہ آئے، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے ہم نے بڑے بڑے عمراء کو دیکھا، بڑے بڑے وزراء کو دیکھا، بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا اور ان کے قصے سنے، ان کے واقعات سنے، جتنا انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے کھپایا، دنیا کے لیے سارا وقت لگایا، دنیا کو کمانے میں اپنی جوانی اپنا بڑھاپا خرچ کر دیا، اپنی سوچ اور عقل خرچ کر دی ہے، دنیا نے ان کے ساتھ وفا نہیں۔ ہاں، جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خرچ کیا، جنہوں نے اپنی میں جو گفتگو کچھ جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ ایمان والے اللہ کے محبوب ترین بندوں میں ہوتے ہیں جن کی اللہ رب العزت دنیا میں بھی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ان پر مشکل وقت آئے تو اللہ کی ذات آسمان سے فرشتے اتار کر دنیا میں ان کی مدد، قبر آخرت میں ان کے لیے راحت، اطمینان کا سکون اور جنت الفردوس ایسے لوگوں کی منتظر رہتی ہے۔ اور یہ صرف اور صرف ایمان والے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو اتنی مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا جس طرف مرضی چلے، دنیا دار جس طرف مرضی چلیں، دنیا کے چاہنے والے جو مرضی چاہتے رہیں، لیکن ربنا اللہ کہنے کے بعد ان کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جب انہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مان لیا، بس پھر دنیا کے ہر موڑ میں، دنیا کی ہر مشکل میں، دنیا کی ہر تنگی اور خوشی کے وقت حالات جس قدر کٹھن ہوں، مشکل ہوں، پریشان کن ہوں، انہوں نے حالات کو نہیں دیکھا بلکہ ربنا اللہ پر اپنی استقامت کو مضبوط کیا ہے، دن بدن اس بات پر کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے، دنیا والوں کی نہیں ماننی۔ پھر دنیا والوں نے زور لگایا، آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کی زندگی ہے، کسی کو انگاروں پہ لٹا دیا لیکن ربنا اللہ میں کوئی فرق نہیں آیا، استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا، کسی کو سولی پہ لٹکا دیا، استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کے ربنا اللہ میں کوئی فرق نہیں آیا، کسی کو وطن سے بے وطن کر دیا، گھروں پر جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، کسی کے بیوی بچے ان سے چھین لیے گئے۔ غرض دنیا میں جو ان پر آزمائش لانے کے طریقے تھے سارے دنیا والوں نے آزمائے، حتیٰ کہ ان کی جان تو چلی گئی، ان کی جان جانے کے بعد ان کے جسم، روح، جسم کے ہر بال سے ربنا اللہ کی آوازیں آتی رہی، ہمارا رب اللہ ہے، ہم نے اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی ماننی ہے۔ دنیا والوں نے تسلیم کیا، ہمارا ظلم و ستم، ہمارا جبر، ہماری ہر قسم کی آزمائش ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ہٹا سکی۔ پھر دنیا والوں نے دیکھا جہاں پہ ضرورت پڑی اللہ نے ان کی شان میں قرآن کو نازل کیا، اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کیا، اللہ نے قیامت تک ایسے لوگوں کو جو ربنا اللہ کہنے کے بعد استقامت پہ قائم رہے مثال بنا دیا۔ صحابہ کرام کی جماعت مثال ہے آنے والے ایمان والوں کے لیے کہ کیسے ہی حالات کیوں نہ آئیں، کیسے ہی مشکل راستے کیوں نہ ہوں، کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، تم تو ایمان والے ہو۔ ایک بندہ ایمان والا ہوتا ہے، ایک بندہ دنیا والا ہوتا ہے۔ ایمان والے کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے، دنیا والوں کے سامنے دنیا کا
مال و متاع ہوتا ہے، دنیا کا ساز و سامان ہوتا ہے، دنیا کی راحت اور سکون کی چیزیں ہوتی ہیں، دنیا میں دنیا کی طرف کھینچنے والی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایمان والے، رب اللہ والے استقامت دکھاتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم دنیا کے بندے نہیں۔ ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ برادری رسم و رواج کا نہیں پڑھا۔ رسم و رواج جیسا مرضی چلتا رہے، دنیا کا نظام جس طرف مرضی بہے، جس طرف مرضی چلے، دنیا والے جو مرضی چاہیں، ہماری چاہت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی چاہت ہے۔ میرے معزز سامعین، ایک بات ذہن میں رکھیں، دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، دنیا میں سارا نظام عارضی ہے، دنیا کا رہن سہن عارضی ہے، دنیا کی ٹھاٹ باٹ عارضی ہے، دنیا کی جائیداد عارضی ہے، دنیا کا مال عارضی ہے، دنیا کا سکون عارضی ہے، دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہ آئے، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے ہم نے بڑے بڑے عمراء کو دیکھا، بڑے بڑے وزراء کو دیکھا، بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا اور ان کے قصے سنے، ان کے واقعات سنے۔ جتنا انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے کھپایا، دنیا کے لیے سارا وقت لگایا، دنیا کو کمانے میں اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا خرچ کر دیا، اپنی سوچ اور عقل خرچ کر دی ہے، دنیا نے ان کے ساتھ وفا نہیں۔ ہاں، جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خرچ کیا، جنہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر دنیا سے چلے گئے، پھر دنیا میں بھی ان کا نام زندہ رہا، قبروں میں چلے گئے تب بھی ان کا نام زندہ رہا، قیامت کے دن اللہ کے حضور، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جب ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، سورج نیزے کے برابر ہوگا، گرمی اور تپش اتنی زیادہ، ہر بندہ اپنے پسینے میں شرابور ہو کر غوطے لگا رہا ہے، اپنے پسینے میں غرق ہوئے جا رہا ہے۔ اس وقت جب بندوں کی یہ خواہش ہوگی کاش کسی طرح ہم اس مشکل گھڑی سے نکلیں، بھلے ہمیں جہنم میں کیوں نہ جانا پڑے، ایک مرتبہ یہ جو مشکل وقت آیا ہے، یہ جو اتنی کٹن گھڑی آئی ہے، سورج ہمارے سر کے اوپر ہے اور اپنی شعاؤں سے ہمارے جسم کو جلا رہا ہے، زمین تانبے کی طرح، تانبے سے زیادہ گرم ہوئے جا رہے ہیں، نیچے سے بھی گرمی ہے، اوپر سورج گرمی ہے، ہمارے جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، ہمارے ناک تک، ہمارے سروں تک پہنچ گیا ہے، اب وہی ہمیں ڈبو رہا ہے، اب کسی طریقے سے اس مشکل وقت سے تو نکلیں۔ جب اتنا وقت مشکل ہوگا، قیامت میں بھی وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے دنیا میں چلے۔ دنیا انسان کو بہکاتی ہے، دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، دنیا تو یہ دھوکے کا گھر ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، وہ چلا جانا ہے۔ جو دنیا کے دھوکے میں آ گئے انہوں نے اپنی دنیا تو برباد کی اپنی آخرت بھی برباد کر لی۔ القیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے بعد کے آنے والی حالات کی تیاری کرے، اور بے وقوف انسان وہ ہے جو دنیا کی زیب و زینت میں، دنیا کے دھوکے میں، دنیا کی ٹھاٹ باٹ میں اپنی جوانی کو، اپنی عقل کو، اپنی طاقت کو ضائع کر دے، وہ بے وقوف ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی عظیم جوانییں، صحابہ کرام کا حسن و جمال، صحابہ کرام کی عقل، صحابہ کرام کی فکر آخرت کے لیے تھی، اللہ نے پھر رہتی دنیا تک ان کو مثال بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، دنیا والوں یاد رکھو، تم چاہتے ہو ہمارے لیے کوئی ماڈل ہونا چاہیے، ہمارے لیے کوئی مثال ہونی چاہیے جس کو دیکھ کر ہم اسی کی طرح بنے۔ بننا ہے تو پھر صحابہ کرام کی طرح بنو، ایمان لانا ہے تو صحابہ کرام کی طرح لاؤ، ایمان پر ڈٹ جانا ہے تو صحابہ کرام کی مثالوں کو دیکھو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اخیر دیکھنی ہے تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو ڈھونڈو۔ ان کے سامنے دنیا بھی آئی، ان کے سامنے دنیا کا مال و متاع بھی آیا،
ان کے سامنے سارا کچھ تھا، آپ سے بڑھ کر ان کے سامنے تھا، لیکن انہوں نے دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا، انہوں نے آخرت کو ترجیح دی، انہوں نے قرآن و حدیث کو ترجیح دی، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی۔ میں نے یہ جو موضوع شروع کیا تھا یہ بڑا اہم موضوع، یہ سمجھنے والا موضوع ہے۔ تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ کی ذات دنیا کو تمہارے قدموں میں جھکا دے گی، قبر میں جاؤ گی، قبر تمہیں کہے گی مرحبا مرحبا، آ جاؤ تم اللہ کو راضی کر کے آئے ہو، میں بھی تو اللہ کی ماننے والی ہوں، آ جاؤ آج میرے اوپر۔ تم جب چلا کرتے تھے میں فخر کرتی تھی یہ بندہ کب میرے پاس آئے، میں اس کو راحت اور سکون پہنچاؤں، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک یہ قبر کشادہ ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوگا میرا بندہ آیا ہے، خبردار مٹی تم نے اس کے جسم کو نہیں چھونا، اس کے کفن کو میلا نہیں کرنا، خبردار خبردار۔ حکم ہوگا جنت کی ایک کھڑکی اس اللہ کے نیک بندے کے لیے کھول دی جائے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں قبر میں ہی چلنا شروع ہو جاتی ہیں، قبر میں ہی جنت کے مناظر۔ کن کے لیے؟ رب اللہ کہنے کے بعد استقامت پہ جو ڈٹ گئے۔ اور ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، نیکیاں کمانے کا سیزن، رب اللہ پہ ڈٹنے کا ایک، بلکہ ایسا زبردست سیزن جہاں پہ شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے، جس کی وجہ سے ہم نیکیوں کی طرف نہیں آ سکتے، اس کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ آگے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی تیاری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے شروع کر دیتے تھے۔ دعائیں شروع ہو رہی ہیں، رجب کا چاند نظر آیا، فوراً ہی رمضان کی یاد نے تڑپانا شروع کر دیا، یا اللہ ہمارے رجب میں، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرمانا، ہمیں رمضان تک پہنچا دینا۔ اللہ والوں کی یہ دعائیں ہوا کرتی تھی، تڑپ تھی۔ یہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں نیکیوں کی بہاریں ہوں گی، یہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں، یہ وہ مہینہ آنے والا ہے دنیا کے ساز و سامان سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں، اپنے رب کو اپنا رب بنا سکتے ہیں۔ اور میرے معزز سامعین، ہر چیز کی جتنی عمدہ اور خوبصورت انداز میں تیاری کی جائے، پھر وہ چیز اسی خوبصورت انداز میں ہماری بن کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ دنیا کا بھی دستور ہے، شادی بیاہ ہو، گھر بنانا ہو، کوئی دنیا کا کام ہو، کاروبار ہو، اس کو جتنے احسن پلاننگ کے ساتھ، جتنے احسن انداز کے ساتھ، جتنے خوبصورت سوچ کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے، جتنی فکر کریں گے، جتنی اس کے لیے تڑپ رکھیں گے، وہ اتنی ہی بہتر ہوگی۔ شادی کے لیے جتنے دن پہلے تیاری ہوگی اتنی اچھی گزرے گی، مکان کو جتنا پہلے بنانے کے لیے جمع پونجی کریں گے، پلاننگ کریں گے، اتنا اچھا بنے گا۔ کاروبار کو سجانے کے لیے جتنی پلاننگ ہوگی، جتنی ان کے بارے میں سوچ و فکر ہوگی، غور فکر ہوگا، اتنا ہی اچھا چلے گا۔ ہمارا آخرت کا کاروبار، ہماری دنیا کو بہتر بنانے والا رمضان کا مہینہ، اس کے بارے میں ہم جتنی پلاننگ بہتر کریں گے، جتنی سوچ بہتر بنائیں گے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے کون کون سے ایسے کام ہیں جن کو میں ایک مہینے کے لیے مؤخر کر سکتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، کون کون سے ایسے میرے اوقات ہیں جن کو میں ایک مہینے کے لیے ڈیلے کر سکتا ہوں۔ اللہ والے جب ختم بخاری شریف پڑھانے والے، حدیثیں پڑھانے والے بھی رمضان کے مہینے میں حدیثوں کو روک دیتے تھے، اب صرف قرآن کا مہینہ ہے، سارا دن ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ساری رات قرآن پڑھنا ہے، روزے کے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ دنیا کے کام ہمارے لیے کس کام کے ہیں؟ لوگ بخاری شریف کو روک دیتے تھے، حدیثوں کو، اللہ کا مہینہ آ گیا ہے، ہم نے قرآن کو اٹھانا ہے۔ ہم دنیا کے کام نہ روک سکتے، پھر ہماری زندگی کا، ہمارے ایمان کا کیا فائدہ؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں رجب ہی سے تیاری شروع کر دیں، رجب کے مہینے سے اپنے آپ کو بنانا شروع کر دیں، فکر کرنا شروع کر دیں، ابھی سے پلاننگ شروع کر دیں، نمٹانے والے کاموں کو نمٹا دیں، مؤخر کرنے والے کاموں کو مؤخر کر دیں، لسٹ بنائیں، صبح سے لے کر اتنی دیر تک قرآن مجید کو پڑھنا ہے، پھر اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، پھر اس کی تفسیر پڑھنی ہے، پھر یہ والی تسبیح پڑھنی ہے، پھر یہ درود و سلام پڑھنا ہے، پھر یہ اتنے نوافل پڑھنے ہیں۔ یوں روزے کی ترتیب بنائیں، رات کو تراویحوں کو پڑھنے کی ترتیب بنائیں، تراویحوں کے بعد کا نظام،
جلدی سونے کا نظام، صبح تہجد میں اٹھنے کا نظام ابھی سے بنانا شروع کر دیں۔ میں نے کہا یہ رجب کا مہینہ ایمان والوں کو رمضان کی یاد دلاتا ہے، رمضان کی فکر دلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بالکل اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اس کی پریکٹس شروع کر دیتے تھے۔ قرآن مجید پڑھنے کے ابھی سے پریکٹس شروع کریں، ایک پارہ، آدھا پارہ، ایک پاؤ، ایک رکوع ابھی سے پڑھیں، پھر اس کو بڑھاتے جائیں۔ رمضان آئے تو آپ کی قرآن پڑھنے کی روٹین بن چکی ہو، رمضان آئے تو تہجد پڑھنے کی روٹین بن چکی ہو، رمضان آئے تو اللہ کے ساتھ دعائیں مانگنے کی ترتیب بن چکی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ابھی سے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ابھی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام والی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔